وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کے تو بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ ان کو کہہ دیجئے ہم کیوں ان کی عبادت کریں جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، اور اگر ہم نے ہدایت آ جانے کے بعد پھر اس راستے کو چھوڑ دیا تو پھر ہم شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں گے، شیطان ہمیں بہکا دے گا اور ہم سیدھی راہ پر نہیں ہوں گے۔ اور کہہ دیجئے جو اللہ کی ہدایت ہے وہی اصل ہدایت ہے، اور ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم اسی کے لیے مطیع ہو جائیں جو ہمارا جہانوں کا رب ہے۔ اور فرمایا اسی نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ، اور وہ کہے گا کن فیکون کہ حشر کا دن برپا ہو جائے، وہ دن آ جائے گا۔ اسی کے لیے بادشاہت ہوگی قیامت والے دن، اور جس دن سور کے اندر پھونک دیا جائے گا وہی غیب کا علم رکھنے والا ہے، اور وہی ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہ حکمت والا اور خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 50 ہے اور آیت نمبر 74 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین کیونکہ شرک کی مذمت ہو رہی ہے، توحید کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اس کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اس نظام کو چلانے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین موقع مناسبت کو دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو نقل کرنے لگے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مختلف انداز کے اندر دعوت و توحید کی دعوت دی تھی، تبلیغ کی تھی، لیکن قوم نہ سمجھی، قوم ہدایت کی طرف نہ آئی۔ پہلے باپ کو دعوت دی اور پھر قوم کو دعوت دی۔ یہ قوم صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتی تھی بلکہ ستاروں کی، چاند کی، سورج کی، ان چیزوں کی بھی عبادت کیا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین ان کا مفصل واقعہ اس حوالے سے بیان کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز کے اندر قوم کو دعوت دی تھی۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یاد کیجئے جب قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے باپ آزر، اپنے باپ آزر سے کہا اَتَتَّخِذُ، کیا تم پکڑتے ہو اصنامًا، بتوں کو، آلہتاً، معبود، کیا تم بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ انی اراکا، بے شک میں آپ کو، وقومکا، اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین، میں واضح گمراہی کے اندر پاتا ہوں۔ آپ بھی، آپ کے ماننے والے بھی، آپ کے پیروکار بھی، آپ کے رستے پر چلنے والے بھی، آپ خود بھی گمراہ ہیں اور وہ بھی گمراہ ہیں۔ وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں اور آپ بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مختلف انداز کے اندر سمجھایا۔ سورہ ابراہیم کے اندر بھی اللہ نے ان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ پورا ایک رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا یسمعون ولا یضرون، جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں۔ دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے تو
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تو مجھے ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اس سے بڑھ کے ذلت اور کیا ہو سکتی ہے اللہ؟ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے اور میں جنت میں جا رہا ہوں۔ اس وقت اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا والد ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہہ چکا ہوگا کہ بیٹا دنیا کے اندر میں نے تیری بات کو نہیں ماننا، اب جو تو کہتا ہے میں تیری ماننے کو تیار ہوں۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور یہ التجا کریں گے تو اللہ فرمائیں گے اے ابراہیم میں نے مشرک کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا ہے، جنت کو حرام کر دیا ہے، چاہے جتنا مرضی نبی کا قریبی کیوں نہ ہو اس کے لیے جنت حرام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہے گا اپنے پاؤں کی جانب دیکھیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کی جانب دیکھیں گے تو ان کے باپ کو میرا رب بچو بنا دے گا، اور اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دیں گے اس کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے اللہ رب العالمین جہنم کے اندر گروا دے گا، وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا، مشرک کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا والد کل قیامت والے دن یہ اقرار کرے گا اور یہ دعویٰ کرے گا اور یہ کہے گا کہ کاش میں نے بیٹا تیری دنیا کے اندر بات مانی ہوتی، میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا اور آج مجھے یہ معاملہ نہ درپیش آتا، لیکن آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کے بعد شرک نہیں کروں گا۔ لیکن اس وقت بات مکمل ہو چکی تھی، کام ختم ہو چکا تھا، جو کسی نے دنیا میں کرنا تھا وہ کر لیا تھا۔ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو والد کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے سپرد کر دیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذالک و کذالک، اور اسی طرح نری ہم نے دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات بادشاہت آسمانوں کی والارض اور زمین کی ولیکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے دل کو اطمینان دیا تھا، مطمئن کیا تھا کہ میں ہی خالق اور مالک ہوں، میں ہی رب العالمین ہوں۔ دیکھو آسمان یہ میں نے بنائے ہیں، دیکھو ستارے ان کو میں نے پیدا کیا ہے، دیکھو سورج اور چاند ان کو بنانے والا میں ہوں، ان کو چلانے والا میں ہوں، یہ میرے حکم سے چلتے ہیں۔ زمین کو دیکھو میں نے پانی کے اوپر کھڑی کی ہے، یہ سمندروں کا نظام، یہ دریاؤں کا نظام، یہ پہاڑوں کا نظام۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ ساری نشانیاں دکھائیں تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا دل مطمئن ہو جائے، ایمان پختہ ہو جائے، تاکہ اگر کل کو کہیں دعوت کا کام کرنا پڑ جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بادشاہت کے یہ سارے نمونے دکھائے۔ فلما، پس جب، جنہ یہ پہلی رات دعوت دینے لگے نا اپنی قوم کو، پہلی رات، فلما پس جب، جنہ علیہ اللیل جب ان کے اوپر رات چھا گئی نا، کافی اندھیرا ہو گیا، رآ کوکبا آسمان پہ ستارہ دیکھا، قالا قوم سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے ھذا ربی، یہ ستارہ جو ہے نا یہ میرا رب ہے۔ یہ ایک مخصوص ستارہ تھا جو مشرق سے طلوع ہوتا تھا اور چلتا چلتا مغرب میں غروب ہو جاتا تھا، یہ ایک خاص ان کا ستارہ تھا، کسی نے نام کچھ رکھا ہے، کسی نے کچھ اس کا نام لیا ہے، بہرحال یہ ایک ستارہ تھا۔ قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دینے کے لحاظ سے، سمجھانے کے لحاظ سے کہا یہ جو ستارہ ہے نا یہ میرا رب ہے۔ فلما پس جب، افلا وہ غروب ہو گیا، قال ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے لا احب العافلین، میں چھپ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ کون سا رب ہے؟ رب تھا تو سامنے رہتا، اس نے دنیا کا نظام نہیں چلانا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رب ہو اور وہ اس طرح چلتا چلتا غائب ہو جائے۔ فلما پس جب دوسری رات، رأى القمر دیکھا چاند کو، بازغاً چمکدار، قال ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا پس جب وہ بھی چھپ گیا، غروب ہو گیا، قال ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے لئن لم یہدینی،
اگر نہ مجھے ہدایت دی ربی میرے رب نے لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ تو البتہ میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس کو بھی معبود بنایا ہے اللہ وہ چھپ جاتا ہے۔ اگر یہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے تو یہ چھپتے کیوں ہیں؟ قوم والوں کو سمجھایا یہ رب نہیں ہے، یہ تو خود اللہ کے محتاج ہے، یہ تو خود اللہ کے حکم کے آرڈر کے محتاج ہے۔ اللہ جس طرح کہتا ہے یہ کرتے ہیں، اللہ جس طرح ان کو چلاتا ہے یہ چلتے ہیں، یہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ جو اپنی مرضی نہیں کر سکتا وہ خالق کس طرح ہو سکتا ہے، وہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما اگلا دن نکلا نا، فلما پس جب رأى الشمس دیکھا سورج کو، بازغۃ روشن، قال ابراہیم علیہ السلام قوم کو کہنے لگے ھذا ربی یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر یہ دوسرے سیاروں سے یہ بہت بڑا ہے۔ دیکھو کتنی اس کی روشنی ہے، کتنا جگمگا رہا ہے، ساری دنیا کو اس نے روشن کیا ہوا ہے۔ ھذا ربی یہ میرا رب ہے۔ فلما پس جب افلت چھپ گیا سورج بھی، قال ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا قومی اے میری قوم، انی بے شک میں بری ہوں مما تشرکون جو تم اللہ کے شریک بناتے ہو، میں ان سب چیزوں سے بری ہوں۔ میں وحدہ لا شریک اللہ اکیلے کی عبادت کرتا ہوں، میں نہیں ان کو معبود پکڑتا۔ نہ ستارے معبود ہیں، نہ چاند معبود ہے، نہ ہی سورج خالق اور مالک ہے۔ میں تو مانتا ہوں تو صرف اپنے رب کو معبود مانتا ہوں جو سب نظاموں کو بنانے والا ہے اور سارے نظاموں کو چلانے والا ہے۔ اگر یہ رب تھے تو اپنی مرضی کے ساتھ طلوع ہوتے، اپنی مرضی کے ساتھ غروب ہوتے، یہ اللہ کے حکم کے تابع کیوں ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ جب غروب ہوتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور یہ بار بار اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اللہ مجھے حکم دے میں طلوع ہو جاؤں، اللہ مجھے اجازت دے میں طلوع ہو جاؤں۔ اللہ اس کو اجازت دیتا ہے تو یہ صبح کے وقت پھر دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایک دن ایسا آئے گا جس دن یہ اجازت مانگے گا لیکن اللہ اس دن اجازت نہیں دے گا، اللہ اس کو حکم یہ دے گا کہ جہاں سے تو آیا تھا غروب ہوا تھا آج وہاں سے ہی تو دوبارہ طلوع ہو جا، اور یہ اس دن اس کا آخری طلوع ہونا ہوگا، یہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب یہ مالک نہیں ہے، خالق نہیں ہے، تو تم ان کے سامنے کیوں سجدہ ریز ہوتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ تو اللہ کے محتاج ہے، اللہ نے حکم کرنا ہے، اللہ نے آرڈر کرنا ہے، تو یہ اب اس وجہ سے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں نا جب سردیوں کے اندر سورج نکلتا ہے اس کے نکلنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، یعنی رستہ اس کا چینج ہو جاتا ہے، اور جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اس لیے تو اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، وہ مشرقین کا رب ہے اور مغربین کا رب ہے، مشرقوں کا بھی رب وہی ہے، مغربوں کا بھی رب وہی ہے، یعنی اس کے رستے مختص کیے ہوئے ہیں، خاص کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اپنی مرضی سے چلتے ہوتے تو اپنا رستہ چینج نہ کرتے، تو فرمایا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انی بے شک میں وجہت جھکا لیا ہے، وجہیا اپنے چہرے کو، للذی اس ذات کے سامنے، فطر السماواتی جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفاً جو یکتا ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وما انا من المشرکین اور نہیں ہوں میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا، میں اسی کے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وحاجہ اور جھگڑا کیا اس سے قومہ اس ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتحاجونی اور تم مجھ سے جھگڑا کیوں کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وقد ہدان
تحقیق اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، تم اس لیے میرے ساتھ لڑتے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تم ہدایت یافتہ ہو گئے ہو، یہ میرا جرم ہے، میں اللہ کو اکیلا مانتا ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، تم اس لیے مجھ سے لڑتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ولا اخاف، اور نہیں میں ڈرتا، ما تشرکون، جن کو تم شریک بناتے ہو، بھی اس اللہ کے ساتھ، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر جو میرا رب چاہے۔ میں تمہارے بتوں سے نہیں ڈرتا، جو کرنا ہے کر لے، میں نہیں ان سے ڈرتا، یہ نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ کچھ لے سکتے ہیں، نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ یہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے۔ تم مجھے ان کے متعلق ڈرا رہے ہو کہ تمہارا ایسا کر دیں گے، ایسا نقصان کر دیں گے، ایسا مسئلہ کر دیں گے۔ فرمایا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہاں ایک بات ضرور ہے، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر جو میرا رب میرے لیے چاہے نا نقصان، وہ نقصان ہو سکتا ہے، جو رب میرے لیے فائدہ جانے وہ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے بت اس معاملے میں میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، اور یہ حقیقت بات ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہاں آج کل ہمارے معاشرے کے اندر باتیں مشہور کی ہوئی ہیں، جس نے جمعرات کو دیگ نہ دی اس کا یہ مسئلہ ہو جائے گا، جس نے فلاں کام ایسے نہ کیا اس کا ایسا ہو جائے گا، جس نے جمعرات والے دن دودھ نہ دیا اس کی بھینس کے تھنوں کے اندر سے خون آنا شروع ہو جائے۔ عجیب و غریب جہالیت والی باتیں، اور ایسے مکار اور فراڈ لوگ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، صرف دنیا کے اندر لوگوں کو ورغلانے کے لیے، شیطانی کام کروانے کے لیے ایسی ایسی مصنوعی باتیں بنائی ہیں کہ انسان سن کے اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تو نہیں کوئی ڈر، میں تو نہیں ڈرتا ان سے۔ واسیہ، یہ رکھا ہے ربی، میرے رب نے، کل شیء، ہر چیز کو، علم کے لحاظ سے، اللہ نے پوری کائنات کو علم کے لحاظ سے گھیر رکھا ہے۔ اللہ ذات کے لحاظ سے 7ویں آسمان پہ ہے، اور اس نے علم کے لحاظ سے دنیا کائنات کی ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ افلا تتذکرون، اللہ فرماتے ہیں کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ کتنی شاندار دعوت دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ایک ایک بات کو سمجھایا ہے، پھر بھی نہیں، تم بھی نہیں سمجھتے اہل مکہ۔ وَكَيْفَ، اور کیسے، اخاف، میں ڈروں، ما اشرکتم، جن کو تم شریک بناتے ہو، ولا تخافون، اور نہیں تم ڈرتے، انکم، بے شک تم، اشرکتم، تم شریک بناتے ہو، باللہ، اللہ کے، ما لم ينزل، جو نہیں نازل کی اللہ نے، بھی، ان بتوں کے متعلق، علیکم، تمہارے اوپر، سلطانہ، کوئی بھی دلیل۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تم کہتے ہو ان بتوں سے ڈرو، میں ڈروں ان بتوں سے؟ حالانکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے اللہ سے، جس ذات کا خالق اور مالک کا تم ان کو شریک بنا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آسمان سے تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے، اللہ زمین کو حکم دے زمین پھٹ جائے اور تمہیں اپنے اندر نگل لے۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، میں کیوں ڈروں؟ میں تو اپنے مالک اور خالق اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں ان سے ڈرتا، اور نہ ہی تمہارے پاس ان کے لیے کوئی دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے تم میرے سامنے یہ بات رکھو کہ یہ دیکھو اللہ نے ہمارے لیے یہ دلیل نازل کی ہے کہ تم ان کی عبادت کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، کون دو فریقوں میں سے، احق، سچا ہے، حق پر ہے، بالامن، امن کے لحاظ سے۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں میں سے سچا کون ہے؟ بتا سکتے ہو تم؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، حق پر وہی ہے، سچا وہی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کو اکیلے کو مانتا ہے، وہی جنتی ہے، وہی فلاح پانے والا ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی اللہ کی جماعت ہے، وہی حق پہ ہے، وہی صراط مستقیم پر ہے۔ آخری بات، الذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور نہیں انہوں نے ملایا یا خلط ملط کیا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، یہ والی آیت،
تو صحابہ کے اوپر یہ بات بڑی ہی گراں گزری، بڑے ہی پریشان مرجھائے ہوئے چہرے نبی علیہ السلام کے پاس سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا انسان نہیں ہے جس نے اپنی جان پہ ظلم نہیں کیا؟ غلطی ہو ہی جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے۔ اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس طرح کا معاملہ بن گیا کہ جو لوگ ایمان لے کے انہوں نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تمہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی بات نہیں یاد جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر شرک نہیں کیا، اپنے ایمان کو گندا نہیں کیا، اپنے ایمان کو اس شرک جیسی غلاظت کے اندر خلط ملط نہیں کیا، اپنے عقیدے کو عقیدہ توحید ہی رکھا ہے، ان کا یہ عقیدہ اور ذہن اور یہ بات ہے کہ اللہ ہی خالق اور مالک ہے، ہم نے اللہ کے ہی سامنے جھکنا ہے۔ فرمایا انہوں نے نہیں ملایا اپنے ایمان کو بظلم، ظلم کے ساتھ، شرک کے ساتھ۔ اولئک، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، لہم الامن، ان کے لیے امن ہوگا، وہم مہتدون، اور یہی لوگ کل قیامت والے دن ہدایت بھی پائیں گے، فلاح بھی پائیں گے، اور کامیاب بھی یہی لوگ ہوں گے۔ دنیا کے اندر بھی یہی کامیاب ہیں، یہی ہدایت پر ہے، اور کل قیامت والے دن بھی جس طرح اللہ پہلے پارے کے اندر فرماتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بات ہوئی ہے کہ انہوں نے کتنے ہی احسن انداز کے اندر اپنی قوم کو دعوت دی کہ عقیدہ توحید کو اپناؤ، اللہ ہی وحدہ لا شریک خالق اور مالک ہے، نہ ہی ستارے، نہ یہ سورج، اور نہ ہی چاند، اور نہ ہی یہ بت، یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو عقیدہ توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ شرک جیسی بیماری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب